بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو شفائی جو نسخہ ہے اس کی چیزیں دکھا رہے ہیں اور اس کے فائدے بتائیں گے۔ باقی یہ شفائی جو نسخہ ہے اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو وزن ہے یا مقدار ہے چیزوں کا، وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لکھ کر اس کو بنائیں، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، یہ بہت کامیاب ترین نسخہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مرتبہ میں اس کو بنا چکا ہوں، الحمدللہ ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نسخہ ہے 30 جو امراض ہیں ان کو شفا دے گا۔ بہت ایک کامیاب ترین یہ شفائی کیپسول کا نسخہ ہے۔ کیپسول اس کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ زبردست رزلٹ دینے والا نسخہ ہے۔ اس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ناظرین آپ نے 1 نمبر لینی ہے اور صاف ستھری لینی ہے۔ اس میں کافی کہہ سکتے 2 نمبر چیزیں آ رہی ہیں۔ 1 نمبر صاف ستھری جڑی بوٹیاں لے کر آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے۔ جن مرضوں کے لیے یہ شفا دیتا ہے اس میں یعنی کہ 1 نمبر مرض ہے گیس، میدا، یعنی کہ میدا کی جو گیس ہے اس کے لیے زبردست ہے۔ خارش ہو کسی بھی قسم کی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ پھوڑے پھنسنیاں بن گئے ہوں اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ۔ داد، چنبل، ایکنی، چھائیاں، چہرے پر جو چھائیاں وغیرہ بن جاتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ چہرے پر کو دانے وغیرہ بن جاتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے، یعنی کہ یہ چہرے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ بواسیر، بگندر، ناسور، قبض رہتی ہو، فسچولا کا مسئلہ ہو، گینگرین، اندرونی بیرونی گلٹیاں جو بن جاتی ہیں جسم کے اندر یعنی کہ جلد کے اندر، ان کے لیے بہت شاندار نسخہ ہے جی۔ رسولیاں بن جائیں، پانی کی تھیلیاں ہوں، عورتوں مردوں کے یعنی کہ جو ہارمونز کے جو مسائل بن جاتے ہیں ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ یرکان والے مریضوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ ناخنوں کی خرابی یعنی کہ کچھ مریضوں کے ناخن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں یا ناخنوں میں انفیکشن بن جاتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیاں یا ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کہہ سکتے ہیں کہ الرجی نما جیسی جو خارش ہوتی ہے وہ چیزیں بننے لگ جاتی ہیں اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے الحمدللہ۔ کسی بھی قسم کی یعنی کہ جسم میں کوئی انفیکشن ہو اس کے لیے ایک شاندار ترین نسخہ کہہ سکتے ہیں۔ پاؤں کی جلن، ایڑیوں کا درد کرنا، اکثر مریضوں کی ایڑیاں درد کرنے لگ جاتی ہیں اس کے لیے شاندار یہ رزلٹ دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایڑیوں کا پھٹنا یعنی کہ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں جو ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ عورتوں کے جو رحم کے مسائل بنتے ہیں، مینسز ہے یعنی کہ مینسز درد کے ساتھ آتے ہیں یا کم مقدار میں آتے ہیں یا مینسز کی کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف بہت زیادہ آتی ہے لیکن بہت کم آ رہے ہیں اس کو یہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ، یعنی کہ عورتوں کے جو ہارمونز کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی شاندار چیزیں ہیں۔ شفائی نسخہ ایسی عورتوں کے لیے بھی شاندار ترین ہے جو عورتیں کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پر بال آ رہے ہیں مردوں کی طرح، تو ان کے لیے یعنی کہ یہ شاندار ترین نسخہ ہے کیونکہ جب عورتوں کے ہارمونز کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر بال نکلنے لگ جاتے ہیں اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے انشاءاللہ۔ رحم کی جو رسولیاں بن جاتی ہیں، جلدی امراض کا کہہ سکتے ہیں شافی علاج ہے، یعنی کینسر کے جراثیم کو یہ ختم کرتا ہے الحمدللہ۔ بہت کہہ سکتے کہ ایک میں کہہ سکتا کہ یہ ایک خاص نسخہ ہے۔ ایسے حکم حضرات یعنی کہ ایسے جو میرے بھائی حکیم ہیں وہ اس نسخہ کو لازمی اپنے کلینک پر بنا کر رکھیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین، یہ نسخہ محترم حکیم عامر باجوہ صاحب کا ہے الحمدللہ، اللہ پاک ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تندرستی دے۔ بہت کہہ سکتے کہ ایک زبردست نسخہ انہوں نے دیا ہے اور میں نے اس کو کافی مرتبہ اس کو بنایا اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ لیے ہیں۔ اس نسخہ میں جو جڑی بوٹیاں وہ ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، باقی ان کے جو وزن وغیرہ وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہاں سے آپ لکھ لینا۔ ناظرین، اس نسخہ میں ہے گورکھ پان ہے، شاطرہ ہے، مغز نمولی ہے یعنی کہ نیم کا اندرونی مغز استعمال ہوتا ہے، سونف، پوست ریٹھا یعنی کہ ریٹھا کے چھلکے، دماسا، تخم سرس، ثابت ہلدی، رسوت 1 نمبر، مصبر سیاہ 1 نمبر، سک سنبلو، سر پھوکا، منڈی بوٹی، اناب، پوست ریٹھا، یہ چیزیں اس نسخہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور ساری جڑی بوٹیاں آپ نے صاف ستھری لینی ہے، اگر ان میں کوئی مٹی وغیرہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ جڑی بوٹیوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد ان کو آپ دھوپ میں اچھے طریقے سے خشک کر کے یعنی کہ ان کو بالکل یعنی کہ جب خشک ہو جائے پھر آپ اس کو باریکی پیس لیں، کیونکہ مٹی وغیرہ اکثر جڑی بوٹی میں ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ جڑی بوٹیاں آپ دھوئیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی مٹی نکلی ہے۔ مصبر سیاہ اور سونت کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ساری جڑی بوٹیاں آپ نے اچھے طریقے سے لازمی ناظرین دھو لینی ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں یعنی کہ باریک پیس لیں۔ 1000 ملی گرام کے خالی کیپسول آپ کو مل جاتے ہیں،
بآسانی کے ساتھ کسی بھی کہہ سکتے ہیں ہربل سٹور سے وہ آپ نے بھر لینے ہیں 1000 ملی گرام کے کیپسول، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام کو کھا لیں اگر زیادہ تکلیف ہے۔ اگر تھوڑی تکلیف ہے تو ایک کیپسول صبح، ایک شام کو کھا لیں، یعنی کہ شربت اناب کے ساتھ۔ شربت اناب کیسے تیار کرنا ہے وہ اس کا طریقہ سارا میں ناظرین اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، یعنی کہ شربت اناب کی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا ویڈیو کا لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب اس لنک کو اوپن کر کے شربت اناب تیار کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ شربت اناب کا طریقہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیا جائے۔ یعنی کہ آپ نے صبح خالی معدہ یا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، کوشش کریں کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہی کھا لیا کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس پانی کا لینا، اس میں اپنے 4 بڑے چمچ شربت اناب اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کے ساتھ آپ نے 1 کیپسول کھا لینا، اور اسی طریقے سے شام کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس پانی کا لیں، اس میں 4 بڑے چمچ شربت اناب مکس کریں، اس کے ساتھ لے لیں۔ یا ارک سونف بھی ڈال سکتے ہیں، ارک منڈی بوٹی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں تو اس کو شربت اناب کے ساتھ ہی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ دوپہر کو بھی اگر آپ نے کھانا، دوپہر کو بھی آپ نے اسی طریقے سے شربت اناب کے ساتھ ہی استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی زندگی میں آپ کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، ان کو اللہ پاک دور فرمائے۔ اور ناظرین، آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر مرض سے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ اور ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ حکیم شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔